بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تم سارا سامان دے آئے نا؟ شارف وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھنے لگی تو شارف نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم کب کام واپس جوائن کرو گے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگا تھا۔ میں کل سے واپس کام پہ آ جاؤں گی شارف، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ بلاسٹ کس نے کروایا ہے؟ کوئی شک، کوئی اندازہ؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ شارف نے ایک نظر پیچھے صوفے پر بیٹھے خضر کو دیکھا جس کی بات پر وہ کھلا کر پہلو بدل گیا تھا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گی لیلا؟ وہ آہستہ سے خضر کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے شارف، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اس طرح بے وقوفی بھرا سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے؟ لیلا تم ان کو چھوڑو، انفارمیشن کے مطابق پتہ چلا ہے کہ گاڑی کو پہاڑی کی طرف لے کر جایا گیا تھا اور وہیں پر اسے آگ لگا دی گئی۔ وہ بلاسٹ نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑی کے پرزے کسی بہت ماہر انسان نے الگ کیے ہیں۔ مجھے یہ بم بلاسٹ نہیں لگ رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کی پلاننگ ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک فائل ٹیبل پر پھینک کر یارم لیلا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کس کی پلاننگ ہے یہ ڈیول؟ بتاؤ مجھے، میں اسے چیر کر رکھ دوں گی۔ کس نے کیا ہے میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا؟ فائل کو اٹھائے وہ پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ خضر کی تو جان پر بن آئی تھی۔ مجھے شام تک کا وقت دو لیلا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، اور یقین کرو مجرم تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگیں گے۔ وہ صوفے پر ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ شارف نے وہ مشکل تھوک نکلا تھا۔ نہیں، وہ مجھے میرے قدموں میں نہیں بلکہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی مجھے ان کی لاشیں دیکھنی ہیں جنہوں نے میری بچیوں کو جان سے مار ڈالا۔ میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سانس لیتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ڈیول انہیں مار کر میرے پاس لانا۔ لیلا کے شدید انداز پر خضر صوفے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ لیلا، اس کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر شارف نے رکھ کر اس کے پینوں پر اپنا جوتا مارا۔ لیلا نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا تھا جو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کا دعویٰ تو کرتا لیکن بیٹیوں کی موت پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ بیٹا، ان کی مجبوریاں تو میں دور کروں گا۔ اپنے سارے بہانے اور مجبوریاں لے کر شام 6 بجے آفس میں پہنچ جانا۔ وہ ان دونوں کا کندھا تھپتھپاتے آہستہ آواز میں بولا۔ مطلب یارم سب کچھ جان چکا تھا۔ خضر اور شارف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ مطلب آج ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ لیلا فائل چیک کر رہی تھی جس میں صاف لکھا تھا کہ اس جگہ کوئی بلاسٹ نہیں ہوا، لیکن اگر بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو مطلب اس کی بیٹیاں زندہ تھی۔ ایک امید سی اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ یعنی اگر بلاسٹ نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ عنایت اور مہر، آف کورس اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ دونوں زندہ ہیں اور ایک دن کے اندر اندر وہ تمہارے پاس آئیں گی۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹیوں کو اور نہ ہی اب میں کچھ ہونے دوں گا۔ تم لوگ آفس میں ملو مجھے۔ وہ ان دونوں کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے بہت اچھی پلاننگ کر رکھی ہے، تو یارم کو پتہ کیسے چلا؟ کیا پلاننگ کی تھی تم نے؟ پہاڑوں پہ جا کے گاڑی کو جلا دیں گے اور اس سے کیا ہوگا؟ سب کو لگے گا کہ بم بلاسٹ ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ پلان تھا تمہارا؟ یہ بے غیرت آدمی پلاننگ تو وہ کرتا جو یارم کی نظروں سے بچ جاتا، جس میں ہمارے زندہ بچنے کے چانسز ہوتے۔ اگر نہیں تو سب کچھ یارم کو بتا دیتے، وہ خود سنبھال لیتا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اسے سنا رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے شارف، اگر یارم کو بتاتا تو وہ اپنے طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔ اگر لیلا کو بتاتا تو وہ شیرنی اپنی بچیوں کی زندگی پر منڈلاتا۔ یہ خطرہ دیکھ کر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتی۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دے رہے تھے، اگر میں نے یارم کو جان سے نہیں مارا تو وہ میری بیٹیوں کو مار ڈالیں گے۔ یارم کو میں مار نہیں سکتا اور اپنی بیٹیوں کو مرتے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو سامنے سے ہٹا دوں گا۔ سارم بھی ان لوگوں کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بارے میں سارم کو پتہ چل گیا کیونکہ اس نے میرے موبائل فون پر ٹریسر لگایا تھا۔ ان لوگوں نے گھر پر حملہ کیا تھا۔ اس دن میں گھر پر نہیں تھا۔ اگر لیلا نہیں ہوتی تو آج شاید میں اپنی بچیوں کی موت پر سچ میں آنسو بہا رہا ہوتا۔ یار، وہ لوگ صرف فون پر بات کرتے تھے مجھ سے، وہ مجھے دھمکیاں دینے لگے تھے کہ اگر میں نے یارم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا تو وہ میری بیٹیوں کو جان سے مار ڈالیں گے، اور اتنا ہی نہیں، اسکول سے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسری طرف یارم کے سامنے مجھے خاموش رہنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ سارم نے یہ ساری فون کال اپنے کانوں سے سنی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے فی الحال اپنی بچیوں کو منظر سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ میں یہ جان سکوں آخر وہ لوگ ہیں کون اور یارم کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ عنایت اور مہر کو سب کی نظروں میں مار کر مجھے لگا کہ میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میں یارم کی نظروں میں آ گیا۔ میں دنیا کے ہر انسان کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن یارم کی نظر سے نہیں بچ سکتا، اور اب یارم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور پتہ نہیں لیلا ہمارا کیا حال کرے گی۔
اس کی ادھوری بات کو شارف نے مکمل کیا تھا۔ میں تو بس ان دونوں کے زندہ ہونے کی خوشی میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کیا پتا عنایت اور مہر کو سب کی نظروں میں مار کر مجھے لگا میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میں یارم کی نظروں میں آ گیا۔ دنیا کے ہر انسان کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن یارم کی نظر سے نہیں بچ سکتا، اور اب یارم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور پتہ نہیں لیلا ہمارا کیا حال کرے گی۔ اس کی ادھوری بات کو شارف نے مکمل کیا تھا۔ میں تو بس ان دونوں کی زندہ ہونے کی خوشی میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا تم نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مجھے تو بس اتنا ہی پتا تھا نا کہ وہ دونوں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ تو تم نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بتایا نہیں، مطلب کہ میرے زندہ بچنے کے چانسز ہیں۔ شارف معصومیت سے کہتا اسے دیکھ رہا تھا۔ خضر کا دل چاہا تھا اس دو چہرے والے انسان کا منہ توڑ دے۔ شارف تو اس بات پر یقین کرنے کے لیے پہلے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹیاں زندہ ہیں، اور شارف کو بتانے کا تو اس کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اسے اس لیے بتایا کیونکہ لیلا کو اکیلا چھوڑ کر وہ خود اپنی بیٹیوں سے ملنے نہیں جا سکتا تھا۔ تمہاری کتنی غلطی ہے یہ تو تمہیں یارم بتائے گا بیٹا، اگر میں پھنسا تو زندہ تو تم بھی نہیں بچو گے۔ میرا نام بھی خضر ہے، میں یارم اور لیلا کو بتاؤں گا کہ اس پوری پلاننگ میں تم شامل تھے۔ تیرے جیسے دوست سے دشمن اچھے ہیں، تیرے جیسے دوست سے تو دشمن اچھے ہیں۔ وہ دہائی دیتے ہوئے بولا، دوست؟ کون دوست؟ میرا شارف نام کا کوئی دوست نہیں۔ یہاں کچھ دیر پہلے ایک دشمن بنا ہے، اور ڈیول کی ٹیم دشمنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ تجھے یارم کے سامنے پتہ چلے گا۔ وہ دھمکی لگاتا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، جہاں لیلا غصے سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اس کا پرانا روپ سامنے آیا تھا۔ شیرنی اپنے شکار کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت شاید وہ آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے غصے کا گراف چیک کرنا چاہتا تھا کہ بتا تو چلے زندہ بچنے کے چانسز ہیں یا نہیں۔ شاید اسے اپنی بیٹیوں کا باپ سمجھ کر زندہ چھوڑ دے یہ خضر۔ یارم نے کہا ہے کہ وہ مجھے سب کچھ بتائے گا، لیکن فی الحال اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، تو سوچا خود ہی آفس جا کے چیک کر آتی ہوں، کیونکہ اس فائل میں تو صرف گاڑی کی تصویریں ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کسی بہت ماہر مکینک نے اس کے پرزے الگ کیے ہیں۔ لیکن اب میں اس کے پرزے الگ الگ کروں گی، کیونکہ ایک بلاسٹ کے بعد جو حالت گاڑی کی ہونی چاہیے وہ تو اس کی ہرگز نہیں ہے۔ چلو تم بھی، یارم تمہیں بھی بلا رہا تھا، اور شارف کو بھی چلنے کا کہو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یارم نے تم سے کیا کہا کہ کیا وہ جانتا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ اپنے سر پر لٹکتی تلوار کا سوچ کر کمرے سے نکلتے شارف نے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ تو نہیں پتا، لیکن یارم نے سارم کو آفس میں بلایا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کرے، لیلا کہتے ہوئے اپنے جوتے پہن چکی تھی۔ بیچارہ سارم، لیلا یہ سوچ رہی تھی کہ یارم نے سارم کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ آج کی تاریخ میں 2 نہیں 3 جنازے اٹھنے والے ہیں۔ اے اللہ، ان ظالموں کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، آج بچا لے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لیلا کو باہر نکلتے دیکھ کر شارف نے پوری شدت سے دعا کی تھی، جس پر شدت سے آمین خضر کی جانب سے آیا تھا۔ یارم آفس جانے سے پہلے گھر آیا تھا۔ 2 سے 3 دن رویام کو بخار تھا، پہلے ہلکا پھر تیز، پھر ہلکا، اور وہ بتا رہی تھی کہ اب پھر تیز ہو گیا ہے۔ وہ صبح ہی اسے ہاسپٹل لے کر جانے والا تھا، لیکن اسے شارف اور خضر کے کارنامے کا پتہ چل گیا۔ وہ کچھ دن سے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ یارم نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کو دیکھا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا، لیکن پھر بھی بنا شرارتوں کے آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ بیمار ہے۔ میرا شیطان اتنا خاموش کیوں ہے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا پیار سے اس کا ماتھا چوم کر پوچھنے لگا تھا۔ مجھے فیور ہے، وہ ننھا سا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتا اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ فیور کی کیا مجال جو میرے بیٹے کو ہو جائے؟ چلو جلدی سے بولو اپنے فیور کو کہ اپنے گھر جائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ نہیں جا رہا، وہ معصومیت سے منہ بسوڑ کر بولا، جبکہ روح کے کمرے میں آنے پر فوراً یارم کے سینے میں چھپ گیا تھا، جس کے لیے دوائی لے کر آئی تھی۔ ریام بیٹا دیکھو، میں ساتھ میں چاکلیٹ بھی لائی ہوں، یہ کڑوی سی دوائی پی کر آپ ساتھ میں میٹھی چاکلیٹ کھاؤ تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے پیار سے بہلاتے ہوئے بولی۔ میں صرف چاکلیٹ کھاؤں گا، وہ منہ بنا کر بولا۔ لیکن چاکلیٹ کوئی دوائی نہیں ہے، ٹھیک ہونے کے لیے تمہیں میڈیسن لینی ہوگی، ورنہ ڈاکٹر انکل آپ کو انجیکشن لگائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر کھڑے ہو کر انکار کرنے لگا تھا۔ میں تو ایک دم ٹھیک ہوں، دوائی کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کا ننھا سا وجود اگلے ہی لمحے بیڈ پر گر گیا تھا۔ اگر یارم اسے بر وقت نہ تھامتا تو وہ یقیناً چکر کھا کر زمین پر گر جاتا۔ ریام میری جان، آپ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ میڈیسن آپ کو لینی ہوگی، اور مجھے ضروری کام ہے، وہ میں نپٹا کے آؤں گا، پھر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں گے، یارم کہہ کر اسے زبردستی دوائی کھلانے لگا تھا۔
रोयाम रोने लगा तो उसे चूम कर रूह की गोद में डालकर उसे समझाते हुए कहने लगा था, जबकि रूह उसका रोता हुआ वजूद अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी थी। जानती थी कि वो उसे दवाई नहीं खिला पाएगी, क्योंकि वो रोयाम को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन यारिम उसके रोने की फिक्र करते हुए उसकी सेहत पर कभी रिस्क नहीं लेता था। और इस वक्त भी उसने ऐसा ही किया था। रोयाम को दवाई खिलाकर वो खिजर और शारिफ का हिसाब करने जा रहा था। अपने जानहाना अंदाज से रोयाम को दवाई खिलाना उसे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी था। रूह को उसका ख्याल रखने का कहता वो ऑफिस चला गया। अब न जाने उसे चुप करवाने में रूह को कितना वक्त लगा था। खिजर साहिब, लैला की बच्चियां कहाँ हैं? वो इंतहाई गुस्से से पूछने लगा था। यारिम यार, क्या हो गया है तुम्हें? मेहर और इनायत मेरी भी बच्चियां हैं, मैं बाप हूँ उनका, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। खिजर ने समझाते हुए कहा था। मैंने पूछा लैला की बच्चियां कहाँ हैं? खिजर वो एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए फिर इसी अंदाज में बोला था, मेरे पास है और बिल्कुल ठीक है। खिजर ने अपना मुंह साफ करते हुए बताया, जहाँ से उसके हमले की वजह से खून बहने लगा था। मैंने कहा कहाँ है? वो एक बार फिर से उसका कॉलर पकड़कर अपने सामने करने लगा। जब वो बोल उठा था, तुम्हारे फार्म हाउस पर, मेरी और शिफा के पास। वो फौरन बोला, मतलब कि इस सब में वो दोनों भी शामिल हैं? यारिम ने बेयकीनी से कहा। वो उसकी वफादार साथी थी, उनसे यारिम को ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, वो तो हमारा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी मिन्नतें की और कहा कि यारिम को सब कुछ पता है, तब जाकर उन्होंने हमारी मदद की। सारिम ने किसी तोते की तरह याद किया हुआ सबक सुनाया था। आज वो भी इस लिस्ट में शामिल था जिसमें खिजर और शारिफ थे, और आज इसकी वर्दी भी किसी काम की नहीं थी। मतलब कि तुम लोगों ने मुझे इल्म में लाए बगैर मेरे ही लोगों को इस्तेमाल किया। अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा पूरी शिद्दत से सारिम की पुष्ट पर मारते हुए उसे चिल्लाने पर मजबूर करके यारिम ने पूछा था, गलती हो गई, माफ़ कर दो। वो लोग हमें धमकियां दे रहे थे। अगर हमने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो लोग इनायत और मेहर को जान से मार डालेंगे। वो लोग स्कूल भी गए थे इनायत मेहर को किडनैप करने के लिए, लेकिन वहाँ स्कूल के गार्ड ने उनको बचा लिया और फ़ौरन ही मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ मेरी बच्चियों को किडनैप करने की कोशिश की गई है। मैं वहाँ से उनको लेकर आया था, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो लोग सिर्फ मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे। यारिम वो कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन सारिम को शक था कि 6 महीने पहले जेल से छूटे हुए लोग जो पाकिस्तान से यहाँ लड़कियाँ लाए थे, जिनमें तुम्हारे घर आई वो मेहमान हुरम मुकद्दम शाह शामिल थी, वो लोग हैं। वो बहुत ख़तरनाक लोग थे यारिम, और एक बाप होने के नाते मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैं अपनी बेटियों के लिए तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था और ना रूह की ज़िंदगी की खुशियाँ छीन सकता था। वो मुझे धमकी दे रहे थे कि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी बेटियों की जान बचा सकूंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता था मैं। उन लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने अपनी बेटियों को मंदिर से हटा दिया। खिजर ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई थी। सारिम का शक बिल्कुल ठीक था। ये वही लोग थे जो 6 महीने पहले पाकिस्तान से दुबई लड़कियां लाए थे, और यारिम ने उनके काम को नाकाम बना दिया था। और अब वो लोग यारिम को जान से मारकर अपना बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए वो खिजर को इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी हवस की नहीं, उनके बॉस के यारिम ने इतने टुकड़े किए थे कि शायद ही उसकी लाश मुकम्मल किसी को मिल पाती, लेकिन उसके सारे पार्ट जमा करके एक शापर में डाल के वो सारिम के घर के बाहर रख गया था। और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे। इस गैंग के ऊपर भी एक गैंग था जो किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का था। वो लोग ग्रीन गैंग के नाम से जाने जाते, और अब वो ग्रीन गैंग यारिम को मारने की प्लानिंग कर रहा था। ये सारी बातें वो इन तीनों को बताए बगैर 2 दिन में जानकर आज उनकी क्लास ले रहा था। जब लैला ने कमरे में कदम रखा, और लैला ये रहे तुम्हारे मुजरिम, अपनी बेटियां तुम इन तीनों से मांगो, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। अब लैला जाने और वो तीनों लैला को खौफज़दा नज़रों से देख रहे थे। बाहर निकलते ही उसे रूह का फ़ोन आया। रूह से बहुत कम फ़ोन करती थी। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। रोयाम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे बुखार में झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से रूह बहुत परेशान थी। रूह फ़ोन पे जज्बाती हो रही थी। यानी मुझसे अभी घर पहुंचने का कहता अपनी गाड़ी की तरफ आया, जबकि पूरे ऑफिस में खिजर, शारिफ और सारिम की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। इनका तो आज अल्लाह ही हाफिज़ था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।